الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اللہ کے فضل سے آج اس کورس کا آخری لیکچر ہے، آخری کلاس ہے، جس کا ہم نے عنوان جو منتخب کیا ہے وہ ہے تعوذات۔ عموماً یہ عنوان مشہور نہیں ہے لیکن بہت خاص عنوان ہے۔ در حقیقت اس کا تعلق پہلے عنوان سے ہے جو سب سے پہلے ہم نے پہلے لیکچر میں کیا تھا، تعلق باللہ۔ اور پہلا تعلق باللہ اور اس کا بھی جو خاص مقصد ہے وہ تعلق باللہ ہی ہے۔ جو بیچ والی ساری کلاسیں آئیں عبادات کے حوالے سے وہ سارے تعلق باللہ ہیں، اس کی عملی صورتیں ہیں۔ اگر نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں فقط رسم رہ جاتی ہیں، ان کی روح نکل جاتی ہے، اور وہ عبادات جن سے روح نکل جائے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مردہ ہوتی ہیں۔ جس طرح بندہ مر جائے، جسم پڑا ہوتا ہے، روح نکل جائے تو بس وہ لاچار پڑا ہوتا ہے، اس طرح یہ جو ساری عبادات ہیں اگر ان کے اندر سے یہ روح تعلق باللہ والی نکال دی جائے تو رسم و رواج رہ جاتا ہے۔ اس کو ورزش کہہ سکتے ہیں، رسم کہہ سکتے ہیں، رواج کہہ سکتے ہیں، اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے۔ مطلب کہتے تو ہیں زبان سے، حقیقتاً جو اللہ والے ہیں، جو اس تصور کے مالک ہیں، جب تک آپ کا یہ نہ ہو تو وہاں تک، تبھی ہم نے اس پر تبصرہ کر چکے ہیں، تبھی یہ عبادات جو ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہوتی کہ ان کی جو روح ہے ہم ان سے غافل ہوتے ہیں، اور قرآن حدیث نے اس کو بیان کیا، ہم بیان کر چکے۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ، پناہ، اللہ کی پناہ، خود کو اللہ کی پناہ میں لے لینا، اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دشمن شیطان کو بھی پیدا کیا۔ اب دونوں چیزیں دنیا میں موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، شیطان بھی موجود ہیں، اور جو شیاطین ہیں ان کی بھی مختلف کیٹاگریز ہیں، اقسام ہیں۔ کچھ شیاطین نظر آنے والے ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو نظر آنے والے نہیں ہوتے۔ سب سے تحفظ انسان کے بس میں نہیں ہوتا جب تک اس کا تعلق اللہ سے جڑ نہ جائے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہ کر دے، اللہ کے حوالے نہ کر دے تو اپنا خود تحفظ پوری طرح نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس پورے سامان جو ہیں جو ہو سکتے ہیں موجود ہوں، تحفظ کے، سیکورٹی کے سارے سامان موجود ہوں، اس کے باوجود بھی آپ محفوظ نہیں ہیں جب تک آپ کو اللہ کا تحفظ حاصل نہ ہو۔
دنیا میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. پوری سیکورٹی سسٹم کے باوجود چیز ختم ہو جاتی ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں. جب بندہ اللہ کے تحفظ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ پوری طرح، بڑے لوگ تو بڑے ہوتے ہیں جو سیکورٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو فقط اللہ کے سپرد کرتے تھے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، جنگ کا سفر تھا، اس سے واپس آئے. ایک جگہ دوپہر کا ٹائم، آپ درختوں کے نیچے پڑاؤ کیا، صحابہ منتشر ہو گئے، سارے سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلوار لٹکا کے ایک درخت کے نیچے سو گئے. تو اتنے میں وہاں کے علاقے کا ایک دیہاتی جو مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، وہ آیا اور اس نے تلوار اٹھا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر کہنے لگا مجھے تم سے کون بچائے گا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. یہ اس دیہاتی نے کہا، کافر نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط یہ فرمایا اللہ. ایک لفظ کہنا تھا، تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. اب یہ ویسے مجھے یاد آئی واقعہ، تو آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایک ہی لفظ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ، تو وہ کانپنے لگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، پھر اس کو معاف کر دیا. تو اسلام نے خاص طور پر باقی مذاہب، یہودیت ہے، نصرانیت ہے یا ہندو مت ہے، جو بھی ہیں، ان سے ہٹ کر اسلام نے مسلمانوں کو الفاظ دیے ہیں، پڑھنے کے لیے الفاظ دیے ہیں. یعنی ہمارے پاس الہامی الفاظ موجود ہیں جو اسماء کی شکل میں ہیں یا کسی اور شکل میں. اسماء مطلب اسماء الہیہ، اللہ کے نام جس طرح ہمارے پاس ہیں، اسماء حسنی جسے ہم کہتے ہیں، بہت سارے ہیں. ان میں اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، دعائیں مأثورہ ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی قدرت رکھی ہے، ایسی پاور رکھی ہے، جن سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور مصائب چلے جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے پاس اس طرح کے کلمات موجود ہیں. اسماء حسنی آپ جانتے ہیں، جو اللہ کے نام قرآن پاک سے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، اور یہ بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی اللہ کے نام آپ لکھیں. اور ہم نے کہا نا الہامی، یعنی اوپر سے آئیں، اللہ کی طرف سے آئیں. ایک لفظ ہے ہمارے جو ہم خود بنائیں، اور ایک لفظ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں آئے. وہ جو اللہ کی طرف سے لفظ آئے ہیں وہ پوری تاثیر کے ساتھ آئے ہیں، اثر کے ساتھ آئے ہیں. جس طرح ان الفاظ کا اثر ہے ویسا ہمارے الفاظ کا اثر نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس بات کو آپ کے لیے خاص کریں گے کہ دعاؤں میں کچھ دعائیں آپ کو وہی یاد ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، یعنی اللہ نے جو ہماری طرف بھیجی ہیں. قرآن کی دعائیں یا احادیث کی کچھ آپ تعوذات کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. وہی خاص دعائیں، وہ الفاظ معنی دونوں اثر رکھتے ہیں. لفظ جو ہوتے ہیں، لفظ ان کا بھی اثر ہوتا ہے. معنی کا تو ہوتا ہے، ہم جب کہتے ہیں یا رحمانو، یا کہتے ہیں اے رحمان، یا رحمان کا اور مفہوم ہے، اے رحمان کا اور مفہوم ہے. یعنی وہ اثر مفہوم نہیں کہیں، اثر کہیں. یا رحمانو کا اثر اور ہے، اور اے رحمان کا یا اے مہربان کا اثر اور ہے. یہاں مجھے دوسری بات ایک یاد آ رہی ہے، مختصر کر کے سنا رہا. ایک سیرت کی کتاب میں نے پڑھی تھی کافی عرصے پہلے، وہ کسی انگریز کی تھی، اردو ترجمے میں. اس نے سیرت پر لکھا مسلمان ہونے سے پہلے، پھر مسلمان ہو گیا. اس نے اپنا واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا تھا ترجمے کے ساتھ، جرمن، انگلش، بہت سارے اس نے نام لیے. لیکن جس طرح میں نے سن رکھا تھا کہ قرآن کا اثر ہوتا ہے، مجھ پر تو کچھ نہیں ہوتا تھا. بہت سارے ٹرانسلیٹ شدہ قرآن پاک میں نے پڑھے ہیں. میں پھر حیران ہوتا تھا کہ کہتے ہیں اتنا اثر ہوتا ہے، عربی جھوم جاتے تھے، یا اس طرح کے جس طرح قرآن پاک کے اثر موجود ہیں، دل پر اثر کرتا ہے، یہ سارے روتے تھے لوگ. کہتے پھر میں نے 18 سال عربی سیکھی. کتنے؟ 18 سال میں نے عربی سیکھی. جب میں نے وہ اس میں گہرائی حاصل کر لی عربی میں، تو پھر جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو مجھے اثر ہوتا تھا. اس نے مثال دی ہے کہ
جو جس آیات کے جس طرح یہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ کا مطلب ہے چاشت کی قسم، رات کی قسم، ایسے بس رات کی قسم، چاشت یعنی چاشت کا جو وقت ہوتا ہے اس کی قسم، ایسے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی خاص اثر نہیں ہوتا. لیکن اس نے بتایا کہ جب یہ وضحا کہتے ہیں یہ فقط ایک لفظ نہیں ہے، اس کا پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ چاشت کا ٹائم ہے. تصور بہت بڑا اس نے پیش کیا. مجھے ساری باتیں یاد تو نہیں ہیں، کافی پہلے کی بات ہے، اس سے یاد آئی. وہ کہتے جب کہتے ہیں وضحا، عربی کہتے ہیں کہ چاشت کا ٹائم ہے. اب تصور سارے آ رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، اس کی کرنیں اوپر پھیل رہی ہیں اور صحرا کو سارا جگمگا رہا ہے، اور وہ اندھیرا چلا گیا، روشنی پھیل رہی ہے. اور وہ اس نے یہ بھی بتایا کہ اونٹوں کی قطار ہے جن کے گلے میں گھنٹیاں بج رہی ہیں. بہت بڑا اس نے تصور پیش کیا. ایک لفظ کا اتنا بڑا تصور ان کے ذہن میں آتا ہے. جب یہ والا تصور آتا ہے تو پھر بندہ جھوم اٹھتا ہے. ہم فقط اس لیے آپ کو یہ بتایا کہ کچھ کلمات جو ہیں آپ ایسے یاد کر لیں جو قرآن کے ہوں یا احادیث کے ہوں. اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اثر جو ہوگا وہ الگ ہوگا. تو تعوذات میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا تعوذ ہے وہ قرآن پاک سے ہے. معوذتین، آخری جو صورتیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. سب سے بڑا حصار اور تحفظ انسان کا یہ ہے. یہ آپ کی ڈیلی روٹین میں شامل ہونے چاہیے. صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں. ایک حدیث کے ذریعے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تھوڑا دیر سے تشریف لائے. جب آپ مسجد میں آئے، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور مجھے کہا کہ پڑھو. میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تو آپ نے پھر یہ 3 صورتیں بتائی، قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. آپ نے بولا حین تمسی و حین تصبح ثلاثا یکفیک کل شیء، کہ صبح کو ان کو 3 بار پڑھ لیا کرو اور شام کو ان کو 3 بار پڑھ لیا کرو تو ہر چیز کے لیے کافی ہے. ہر چیز کے لیے کافی ہے، یعنی یہ کامل تحفظ ہے. یہ آپ بالکل یاد کریں اور ان کو روزانہ پڑھیں. آپ جو ہے ان کا ترجمہ ہم آپ کو کراتے ہیں، پھر آپ ترجمہ خود بھی یاد کر لینا. اور اس کے ساتھ یعنی اس کو کہتے ہیں انشاءً. ایک بات ہوتی حکایتاً، ایک بات ہوئی انشاءً. حکایتاً کا مطلب ہوتا ہے کسی سنی یا آپ نے یاد کی سنا دی، جس طرح کہتے طوطے کی طرح رٹا ہوا سنا دیا، یہ حکایتاً ہوتا ہے. یہ اس کو خبراً بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے انشاءً، آپ جو پڑھ رہے ہیں دل سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس طرح جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے. لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اقبال والی پوری دعا پڑھتے ہیں. ایسے مطلب رٹی ہوئی پڑھ لیتے ہیں. اگر اس کی جو الفاظ ہیں ان پر وہ ہو، تھوڑا سا غور فکر ہو، تو پھر اس کا پڑھنے کا جو لطف ہے اور ہوگا، اور وہ دعا قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. اس میں تعوذ جو معوذتین کیا کہ ہم آپ کو ترجمہ بتا رہے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. اچھا، یہ لفظ قل ہے، اس کا مطلب کہہ دیجئے، یہ بھی ساتھ کہنا ہے. جو ہم نے کہا کہ جس طرح اللہ نے اتارا ہے ویسے پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں کہ رب الفلق، اس رب کی جس نے صبح کو چیر کے نکالا، یعنی صبح کو پیدا کیا. من شر ما خلق، من شر ما خلق، ان تمام شروں کو جس کو اس نے پیدا کیا. کس نے؟ اللہ نے. خیر اور شر سارے اللہ کے پیدا کر دیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اندھیری رات اندھیری ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت ساری وبائیں بلائیں ممکن ہوتی ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگانے والی ان جادوگرنیوں سے کے شر سے. گرہ لگانا یعنی پرانے زمانے میں ابھی بھی کہ جادو کرتے ہیں تو دھاگے پر گرہ لگاتے ہیں یا بال پر گرہ لگاتے ہیں، اس کے ذریعے جادو کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ومن شر النفاثات فی العقد، وہ جو دھاگوں میں پھونکتی ہیں عورتیں ہوتی تھیں، بالخصوص یہودی خاندان کی، ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد،
اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے، یہ بھی بہت ظالم ہوتا ہے حسد، ان تمام کے شر سے آپ نے یہ صورت کا ترجمہ سن لیا، آپ یہ روزانہ پڑھیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور انشاءاللہ آپ اس کے جو مثبت اثر دیکھیں گے۔ دوسری صورت قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس، تمام لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کا جو معبود برحق کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس سے۔ خناس کا لفظ مطلب پیچھے ہٹ جانا، یعنی وہ شیطان کا یہ ہے کہ دل میں بات ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی آپ کو آگ میں دھکیل کے پیچھے ہٹ گیا، اس میں آپ دل میں بات ڈالی پھر خود پیچھے ہٹ گیا، آپ کر رہے ہیں۔ اس طرح بہت سارے، جس طرح آج کل سوشل میڈیا کے ہم حوالے سے کہیں کہ بندے شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، ایک پوسٹ ڈالی پھر آرام سے سو گئے، پوری رات اس پر بحثیں چل رہی ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں اس طرح باقاعدہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان پوسٹوں پر، جس کا وہ جو آرام سے سو رہا ہوتا ہے شیطان کو پوسٹ کر کے۔ تو اس طرح لایانی جو پوسٹیں ہوتے ہیں اس کی طرف آپ کا توجہ نہیں دیا کرو، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ اچھا، یہ شرارت کی پیچھے ہٹ گیا یہ شیطان۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کی صفت بیان کی کہ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ کہتے ہیں دل میں برا خیال ڈالنا، دل میں برا خیال ڈالنا۔ من الجنۃ والناس، ابھی میں نے کہا نا، یہ دونوں سے ہو سکتا ہے، خواہ وہ جنوں سے ہو خواہ وہ انسانوں سے ہو۔ وسوسہ ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا جن بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ کسی نے باتوں کا اثر ہوتا ہے نا، کسی نے آپ کے دل میں بری بات ڈالی، آپ اس پر سوچتے رہے پریشان ہوتے رہے، تو اگر بری بات آپ کو کہتے ہیں اس کا وہ نہیں کیا کرو، زیادہ اس کی طرف سوچا نہیں کرو، بس کہتے ہیں جانے دو، اس کی زبان ہے، اس نے برے الفاظ کہے، یہ جانے اور اس کے الفاظ جانے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو کہ صحابہ حیران ہوئے لوگ کہ ایسا کون ہے بھلا جو اپنی ماں باپ کو گالیاں دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو تو وہ جواب میں آپ کے ماں باپ کو دیتے ہیں، تو گویا تم نے دی۔ ٹھیک، اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی گالی بھی دے، اس کا جواب گالی نہیں ہوتا، اس کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ اور سچ بات یہ ہے، اگر آپ کسی کو گالی کے جواب میں خاموش ہو جاتے ہیں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سمجھو کہ میں بہہ رہا ہوں، میں نے سنا ہی نہیں ہے، اب اس کو فوراً پلٹ کے اسی کو لگتی ہے، سچی میں لگتی ہے، محسوس کرنے والا اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو گالی کا جواب گالی نہیں ہے، گالی کا جواب کیا ہے؟ خاموشی ہے، جو اس کو زیادہ تکلیف دیتی ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ آپ کو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ اور ہم نے یہ عنوان قائم کیے، یہ سارے احادیث سے، پھر ہم کو فائل آپ کو سینڈ کر دیں گے، جس سے آپ یاد کر لینا یا بھلے لکھا ہوا آپ کے پاس ہو، پڑھتے رہیں۔ سب سے پہلی یہ فتنہ سے پناہ، کہ حضرت انس فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں جن میں ایک فتنہ بھی ہے، ہم نے خالی فتنہ لکھا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، یعنی میں عاجز آ جاؤں، کچھ کر نہ سکوں، والکسل، اور سستی سے بھی پناہ ہے، یعنی آج کل وہ لوگ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے کوئی بھی، اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ والحرم، اور بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جو انسان کو لاچار کر دے، محتاج کر دے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ والبخل، اور بخل سے، کنجوسی سے، دل میں کنجوسی ہو، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ والجبن، اور بزدلی سے، کہ انسان ڈرتا ہے، بلی سے ڈر گیا، فلاں چیز سے ڈر گیا، یا دشمن سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، دشمن سے ڈرتا رہتا ہے۔ بڑے پیمانے پر ہم کہیں ملکوں کے لحاظ سے، ایک ملک دشمن سے ڈرتا ہے، دوسرے تو اس کا کوئی حال نہیں ہوتا، وہ جی نہیں سکتا جس کے دل میں خوف لگا، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ انسان نے مرنا ہے، اور جو موت جو ہے یقینی ہے، ٹھیک، موت یقینی ہے، اب موت سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ بندہ ڈرتا رہتا ہے تو اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ غالب کا شعر نا، موت کا ایک دن مقرر ہے لیکن نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آپ آرام سے سو جائیں، اپنے کام کر کے موت آنی ہوئی تو آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ الْقَبْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہو۔ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ، مردہ لوگوں کے اور زندہ لوگوں کے دونوں کے فتنوں سے آپ پناہ، یہ فتنہ سے آپ پناہ مانگتے تھے۔
تو یہ دعا آپ پڑھیں، پناہ مانگے اللہ کی۔ اور آگے والے جو علم غیر نافع سے پناہ، یعنی ایسا علم جو انسان کو نفع نہ پہنچائے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ بہت بڑا عالم ہو لیکن اس کا علم اس کو نفع نہ پہنچا رہا ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے ان چیزوں کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہیں دیتا، وقلب لا یخشع، اور ایسے دل میں جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ودعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے جس کو سنا نہ جائے، یعنی جس کو قبول نہ کیا جائے۔ بندہ دعا کر رہا ہے، آگے سے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہے۔ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن ایسی دعا ہوتی ہے جو خواہش نفس کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے، یعنی ایسی دعا جو مومن کو نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی دعا۔ ورنہ یعنی بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ فلاں کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کسی کے خلاف جو دعائیں کرتے ہیں، اس طرح کا حاسد لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی دعاؤں سے پناہ ہے۔ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، کہ انسان جو ہے آ رہا ہے کہتا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہ ہر قسم سے، یعنی خواہشات، انسان خواہشات کا پلندہ بن جائے، اور چاہیے، ضروریات ہونی چاہیے لیکن خواہشات اتنی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اگر خواہش کا بندہ بن جائے تو پھر کبھی وہ سیر نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ جو ہم نے عنوان قائم کیا وہ ہے علم غیر نافع، اور اس کے علاوہ ساری دل بھی ہے اور دعا بھی ہے اور نفس بھی ہے جو سیر نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، کچھ الفاظ سیم ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنۃ الصدر وعذاب القبر۔ اس میں فتنہ صدر یعنی دل کا فتنہ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بزدلی سے، کنجوسی سے اور بری عمر سے۔ بری عمر کا مطلب ایسی عمر جس سے انسان وہ زیادہ بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے، ایسا بڑھاپا جس میں وہ انسان لاچار اور محتاج ہو جائے کسی کا۔ انسان کسی کا محتاج ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر اس کا کرنے والا نہ ہو، اولاد خدا نخواستہ اگر کسی کی نافرمان ہو تو اس کے لیے تو اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر اولڈ ہوم میں بندہ گیا ہوا ہو تو وہاں چیزیں بھی ساری میسر ہوں، لیکن وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دل کی کیفیت اصل میں انسان کو جو تکلیف دیتی ہے، راحت دیتی ہے، وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اولڈ ہوم میں سب کچھ مل رہا ہے، سکون ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی دل کی کیفیت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ اپنوں سے دور ہے۔ اور عذاب قبر سے آپ نے پناہ مانگی۔ اور اس میں ایک دعا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشکلات سے، وکابۃ المنقلب، اور واپسی کی غمگینی سے، والحور بعد القور، اور نفع کے بعد نقصان سے، ودعوت المظلوم وسوء المنظر، اور مظلوم کی دعا سے، بد دعا سے اور برے منظر سے گھر میں اور مال میں۔ یعنی اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ اگر میں سفر پہ چلا جاؤں تو پیچھے میرے مال کی اور میری آل کی یہ حفاظت فرمانا، ایسا نہ ہو کہ جب میں واپس آؤں تو مجھے برا منظر دیکھنا پڑے۔ یہ بہت اہم دعا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، جب آپ اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سفر پر جانے کی دعا۔ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سید عائشہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ میں اس عمل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا، اور اس عمل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میں نے نہیں کیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بعض اوقات بندہ پھنس جاتا ہے کسی ایسے کام میں جو اس نے کیا نہیں ہوتا لیکن پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ کے بہت سارے اس طرح زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی اپنی زندگی میں شامل رکھیں کہ کردہ سے بھی
اللہ آپ کو پناہ عطا فرمائے جو آپ نے کیے۔ بعض اوقات بندے کیا نہیں ہوتا لیکن پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا عدالت میں خدا نخواستہ کیس چلا جائے، بے گناہ ہوتے ہوتے بھی 2-3 سال لگ جاتے ہیں، بے گناہ قرار دیا گیا اور 3 سال اس نے عدالت کے چکر لگائے، یہ سارا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کی پناہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس طرح بچاتا رہے گا۔ اور یہ کامل پناہ کے عنوان سے ہم نے لیا، اور یہ وہ جو آیات ہے اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات نازل نہیں ہوئی تب یہ پڑھتے تھے، جب یہ آیات نازل ہوگی تو پھر یہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ کلمات یہ اعوذ بکلمات اللہ تامۃ من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان کامل کلمات کے ساتھ جو ہر مخلوق سے پناہ دیتے ہیں، ومن شر ما خلق میں وہ آ جاتے ہیں قرآن پاک کے آیات سے۔ اور آخری جو ہے بچوں کے لیے تعوذ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے بچوں پر یہ کلمات پڑھ کے پھونکتے تھے، اور وہ کلمات آپ کو بتاتے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وہ کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات پڑھتے، حسنین کریمین کو پھونکتے اور فرماتے یہ کہ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ کلمات یہ ہیں اعیذکما، یہاں اعیذکما وہ دو تھے، دو کے لیے کما یا اعیذکم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہی پڑھیں جو آپ کے الفاظ ہیں تو بھی صحیح ہے۔ آپ کے 4 بچے ہیں تو بھی آپ یہی پڑھیں تو مسئلہ نہیں ہے، ان سب کا تحفظ ہو جائے گا۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے، ہر نقصان پہنچانے والی مخلوق سے، اور ہر لگ جانے والی بری نظر سے۔ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یہ اکثر یہ شکایت ہوتی ہے، وہ نظر لگتی ہے، کبھی گھر والوں کو بھی لگتی ہے، کسی اور کی بھی لگ سکتی ہے، اور نظر جو ہے یہ حق ہے، تو یہ کلمات بچوں پر پڑھنے چاہیے اور انشاءاللہ وہ نظر سے محفوظ رہیں گی۔ اب خود یعنی والد یا والدہ بھی یہ کلمات پڑھے تو صحیح ہے۔ مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں دم کرانے کے لیے، وہ بھی صحیح ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم یہ لوگوں کو خود کفیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خود پڑھیں، خود اپنے بچوں کو، آپ کا بھی اثر ہوگا۔ زبان کا ویسے فرق ہوتا ہے، زبان کا بھی ایک کوئی کلمات کوئی ایک بندہ ادا کرتا ہے تو اس کا اور اثر ہوتا ہے، ایک بندہ ادا کرتا ہے اس کا اور اثر ہوتا ہے، وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی جو صالح آدمی ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی کلمات پڑھنے کا اور اثر ہوتا ہے، اور جو نیک نہیں ہوتا اس کا اور اثر ہوتا ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ ان سے کوئی تعویذ لینے آیا، پان کی اس کی دکان تھی، تعویذ لینے آیا اور کہا کہ حضور میری دکان نہیں چلتی، وہ دعا کر مجھے تعویذ لکھ کے دو کہ میری دکان چلے۔ تو آپ نے لکھ کے دیا کہ تعویذ یہاں، وہ پان یہاں سے لیا کرو، کس پر؟ پرچی پر، اس کو دے دیا کہ دکان پر رکھ دو۔ وہ اس کے بعد پھر لوگ وہاں سے وہ پان لینا شروع ہو گئے، بہت زیادہ کثرت ہو گئی، گاہکوں کی اس پر کثرت ہو گئی۔ تو ایک دن اس نے کھول کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا یہی کہ پان یہاں سے لیا کرو۔ وہ کلمات جو انہوں نے لکھے تھے نیک آدمی نے، نیک آدمی کو ان کلمات لکھنے کی برکت سے اس طرح کا ہو گیا کہ اس طرح وہ حضرت مولانا روم کا شعر گفتاؤ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بھی ایسے کئی بندے ہوتے ہیں ان کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے، ان کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے بندے سے نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے کلمات ادا کرنے کا جو اثر ہے اور ہوتا ہے، جو عام بندہ اس کے اثر اور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ جو کلمات ہیں بچوں کے لیے خود بھی والدین کو کہنے چاہیے اور اس حوالے سے
خود بھی کوشش کرنی چاہیے، پورا انحصار اوروں پر نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ پوچھ رہے تھے؟ کیا کہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے، روزانہ پڑھا کرو۔ اچھا اس کے علاوہ یعنی ہم جس طرح مجھے جب سے میں نے یہ تعوذات پڑھے تھے پہلے بھی، تو موٹر سائیکل لے کے میں نکلتا ہوں روڈ پہ، تو مجھے وہ پھر میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس موٹر سائیکل کے شر سے، روڈ کے شر سے، جو مجھے بندے ملے ان کے شر سے، سب سے پناہ دینا۔ آپ اپنے اس سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ سونے کے پہلے ہاں صحیح ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، جو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب رات کو سوتے تو آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر یوں پھونک مارتے، پھر ہاتھ پھیرتے، سر سے شروع کرتے، جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے وہاں تک آپ وہ ہاتھ مبارک پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ حصار ہے، تحفظ ہے۔ اس کے علاوہ 2 باتیں اور بھی ہیں کہ ویسے بتا رہا ہوں کہ آیت الکرسی جو ہے یہ بھی بہت بڑا تحفظ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں تو آیت الکرسی پڑھ کے جائیں۔ کہ ہم کراچی سے چلے گئے تھے، اپنا بتا رہا ہوں، 2008 میں ہم کراچی سے چلے گئے تھے، اور پھر ہم تقریباً 2014 میں آئے۔ بیچ میں بہت حالات خراب تھے اس زمانے میں، آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم سنتے تھے باہر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے، باہر جو سنتا ہے نا کراچی کے حالات یوں، جو پاکستان کے حالات یوں، اس کو زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ہم آئے تو ہمیں ڈر لگتا تھا شروع میں، جب آئے دوبارہ آئے 2014 میں، تو جب بھی ہم باہر نکلتے تو آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر عادت ہو گئی۔ آپ بھی اس طرح کی عادت بنا لیں، جب گھر سے نکلیں تعوذ کا کوئی بھی کلمات پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن پھر بندے کو افسوس نہیں ہوتا کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن تحفظ بہرحال ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات آپ ایسے بچ جاتے ہیں، بالکل بال باریک بچ جاتے ہیں۔ وہ کوئی چیز سسٹم ہے اللہ کی طرف سے، جو لہو معقبات، اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تحفظ پر تمہارے پیچھے لگے ہوئے کر رہے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ الْحَفَظَ، حفاظت کرنے والے فرشتے تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح کے سارا سسٹم موجود ہے جو روحانی سسٹم ہے۔ ہم جسمانی پر تو وہ غور کرتے ہیں لیکن روحانی پر غور نہیں کرتے، تو دونوں بہرحال بہت ضروری ہیں۔ کریں دعا کریں۔ ترجمہ نہیں کریں۔ بس پہ گئے تھے، بس پہ گئے تھے، چلے گئے، بس پہ گئے تھے، بس پہ چھپ گئی تھی، تو تھی نا وہ گئی تھی، بس پہ گئے تھے، اور پھر کہیں گئے تھے، گئے تھے، پھر اچھا سڑک پہ اور جو قلعے والے تھے میں نے دکھا دیا۔ اچھا صحیح ہے، وہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں۔ ہاں آپ پڑھ کے دم کر نکل دیں، سنا ہے کہ فرشتے ہاں بالکل۔ یہ تو چلو ایک حدیث بھی آپ کو سنا لو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کو حضور نے دیا تھا، وہ کچھ سامان تھا، تو اس کا زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ سامان تھا، تو وہ رات کو سوئے تو ایک بندہ اٹھا رہا تھا، چلو بھر کے اٹھا رہا تھا، انہیں پکڑ لیا، چور کہاں سے اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بھوکا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کل نہیں آؤں گا۔ تو وعدہ کر کے چلا گیا، انہوں نے ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ جب صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ۔ آپ نے پہلے بتایا، عرض کی یا رسول اللہ وہ ایسے ایسے منتیں کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے آج پھر آئے گا۔ رات کو پھر آپ سوئے، پھر دیکھ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا آئے گا، پھر چور آیا، ایسے اٹھا رہا تھا، پھر پکڑ لیا کہ آج میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، لیکن اس نے بہت زیادہ منتیں کی تو پھر بھی چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طرح واقعہ ہوا، جب اس کو پکڑ تھا آج میں تجھے باندھ کے لے جاؤں گا مسجد نبوی میں، تو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں،
علم کی بات تو جو تمہارے فائدے کے لیے، انہوں نے اس شرط پر پھر چھوڑ دیا کہ چلو علمی بات بتا رہا ہے اس پر چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ جب تم رات کو صبح آیات الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صبح جب آپ کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے فرمایا سنا؟ اس نے کہا اس طرح کا ہوا ہے، اس نے مجھے یہ بتایا۔ حضور نے فرمایا بہت بڑا جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے کون تھا وہ؟ نہیں یا رسول اللہ، کہتے وہ ابلیس تھا، 3 راتیں آتا رہا اور خود بتا کے گیا کہ یہ اس سے میں جو ہے وہ نہیں آ سکتا اگر تم آیات الکرسی پڑھ لو تو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین یہ تمام کورس جو ہمارا ہوا اس کو ہمارے لیے مفید بنا، اس کو ہمارے لیے اپنی جانب آنے کا راستہ بنا۔ یا رب العالمین اس کے جو کچھ ہم نے سیکھا اور جو کچھ ہم نے سکھایا اس کا ہمیں اجر نصیب فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث ہو، ہر اس عمل سے پناہ عطا فرما، اس قول سے پناہ عطا فرما جو تیری ناراضگی کا سبب ہو۔ ہم سب کو ہر فتنہ سے، شر سے محفوظ فرما، ہر ایسے عمل سے محفوظ فرما جو ہم نے کیا اور ہر ایسے عمل سے محفوظ فرما جو ہم نے نہیں کیا۔ تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما، اور جن نوجوانوں نے یہ کاوش کی ان کی کاوشوں کو مقبول فرما اور ان کو اس کا اجر عظیم نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔